کہ اسلام کے ارکان میں ہی یہ ایک رکن ہے قیامت کے دن پر بھی ایک مسلمان کا ایمان ہونا، یعنی قیامت ہوگی، قیامت آنے والی ہے، قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب مجھے دینا ہے، اے زندگی کا ایک ایک لمحہ، میرا ایک ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، اللہ کے فرشتے لکھ رہے، کتاب میری لکھی جا رہی ہے، کل قیامت کے دن اس کے تعلق سے مجھے سوال ہونا ہے۔ یہ یقین اکثر مسلمانوں میں نہیں نظر آتا، صرف زبانوں کے حد تک تو نظر آتا لیکن زندگیوں میں نہیں نظر آتا، کیونکہ زبان سے تو کوئی یہ نہیں بولتے کہ ہاں بھائی آخرت کہاں ہوتی ہے، قیامت کہاں ہونے والی ہے، ہم نہیں مانتے، اس طرح تو نہیں بولتے، لیکن عمل سے یہ ثابت کرتے کہ بھیا ہم کو قیامت کے دن پہ یقین نہیں ہے۔ اگر قیامت کے دن پہ یقین ہوتا تو پھر گناہ کیوں کرتے؟ اگر قیامت کے دن پہ یقین ہوتا اللہ کے سامنے مجھے ٹھہرنا ہے، سوالوں کا جواب دینا ہے، تو پھر کوئی مسلمان گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو انسان کے اعمال سے، مسلمانوں کے اعمال سے یہ پتہ لگ رہا ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو آخرت سے جیسا ڈرنا ہے ویسا ڈر تو نہیں رہا۔ اسی لیے دیکھیے اکثر لوگ تو یوں بھی کہہ دیتے ہیں، آج کل یہ جو ڈگریوں کے پیچھے بھاگنے والے، دین کو چھوڑ کے، یعنی دین کو چھوڑ کے صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، اور اسی طرح جن لوگوں کے پاس پیسوں کا نشہ چڑھا ہوا ہے اور جن لوگوں کے ذہنوں میں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، ایسے کئی لوگ جو آج اسلام سے دور ہوتے ہوئے قیامت کا بھی مذاق اڑاتے ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں۔ ارے بھائی کہاں قیامت لگائے، جیسا کہ کیونکہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں ہے، کئی نیوز کے ذریعے سے، کئی شوز کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے کچھ واقعات اور مسلمانوں کے زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ سنتے ہیں۔ کئی مسلمان نوجوان جو کہ اسلام سے دور ہوتے نظر آتے اور وہ قیامت کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے، نہیں بھئی قیامت کچھ بھی آنے والی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہے یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آٹو کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے، بائکوں کے پیچھے ہمارے نوجوان بھی لکھ کے رکھ لیتے ہیں مائی لائف مائی رولز، میری زندگی میری مرضی ہے، میں جیسے چاہے گھوموں پھروں، جیسے چاہے زندگی گزاروں، مجھے کون پوچھنے والا، میں کسی کی مرضی سے نہیں گزارتا، میں میری زندگی میری مرضی سے گزاروں گا۔ اس کو آخرت کے دن پہ یقین نہیں ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے مکے کے مشرکوں کا اصل میں یہ عقیدہ تھا کہ وہ قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے۔ مشرک جو تھے مکے کے، وہ لوگ بھی شک کرتے تھے قیامت کے تعلق سے، مریں گے، مرنے کے بعد مٹی میں ہمارا جسم مل جائیں گا، گل سڑ جائیں گا، دوبارہ کیسا اٹھتے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مریم اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، سورہ مریم کی آیت نمبر 66 اور 67، ان دونوں آیتوں میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ ترجمہ کیا ہے ان آیتوں کا؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا، حالانکہ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان مکے کے مشرکوں کا جواب دیتے ہوئے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو یہ جواب دے دیا جو بھی قیامت کے دن پہ شک کرتا ہے، جس کو بھی شک ہے قیامت کے دن پہ اللہ کیسا اٹھاتا ہوں گا، اللہ کیسا سوال کرتا ہوں گا، اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسا اٹھاتا، کیسا جمع کرتا ہوں گا، کچھ بھی شیطان اگر آپ کے ذہن میں خیال ڈالے، ان آیتوں کو پڑھ لینا۔ کیا مثال دے کے سمجھا رہا اللہ تعالیٰ بول رہا انسان تو کہتا ہے کہ اللہ میں ایک مرتبہ مر جاتا ہوں، مٹی میں مل جاتا ہوں، اللہ میرے کو کیسا اٹھاتا؟ تیرا یہ سوال ہے، تیرا یہ گمان ہے۔ اللہ اس کے بعد مثال دے کے سمجھا رہا انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا، اللہ تو اسے اس وقت پیدا کرا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کوئی بھی چیز پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے، جو ایک مرتبہ بنی دوبارہ اسے ریپیئر کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ اصل میں آیت میں اللہ تعالیٰ سمجھایا۔ موبائل سب سے پہلے بنانے والا پتہ نہیں کتنے سال سوچا ہوگا تب جا کے موبائل بنا۔ ایک مائک بنانے والا، ایک ٹی وی بنانے والا، کوئی بھی ایک گاڑی بنانے والا، کتنی سال کی محنت تھی ہوں گی۔ فلائٹ کے تعلق سے، لائٹ کے تعلق سے ہم لوگ سنتے ہیں سائنسدان کتنی محنت کرے تب جا کے وہ پہلی مرتبہ وہ چیز بنی۔ لیکن ایک مرتبہ بننے کے بعد اگر موبائل خراب ہو گیا تو اسے ریپیئر کرنا آسان ہے، پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے۔
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے کے سمجھا رہا، اے انسان پہلی مرتبہ تجھے بنانا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہوا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو تو ایک مرتبہ مر گیا تو دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے مشکل ہوتا کیا؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے۔ چلیے بھائی، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے جمعہ کا وقت ویسے بھی کم ہوتا ہے، اگر قیامت کے تعلق سے ہم لوگوں کو جب کبھی بھی کوئی شک ہو یا پھر ہمارا ایمان کمزور نظر آئے تو قیامت کے تعلق سے یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کم از کم سورہ زلزال ہی پڑھ لیتے۔ میں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی آیتوں کی دلیل دیتا ہوں۔ سورہ زلزال تو ہر ایک مسلمان کو یاد ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کبھی ترجمہ پڑھ لے کے دیکھنا۔ یہاں پر مختصر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، یعنی قیامت کیسے آتی؟ آج ہم سنتے ہیں کہ چائنا میں، امریکہ میں، فلاں جگہ زمین ہلی، زلزلہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن پوری زمین میں زلزلہ آ جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، پوری زمین جھنجھوڑ دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور وہ اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ کون سے بوجھ؟ زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، سونے ہیں، چاندی ہے، وہ سب بھی، اور اس کے علاوہ جتنے انسان مرے تھے کب سے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنے لوگ مرے سب کے سب زمین کے اندر ہے، چاہے وہ آگ میں جل کے مرے، پانی میں ڈوب کے مرے، دفن ہوئے، جو بھی تھے، لیکن زمین کے اندر بوجھ ہے۔ وہ قیامت کے دن زمین پورا بوجھ نکال کے پھینکیں گے، جتنے مردے تھے سب نکل کے باہر آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقال الانسان ما لہا، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا؟ دیکھتے دیکھتے یہ زلزلہ آ رہا تو سوچتے رہ جائیں گے، ارے کیا ہو گیا؟ ابھی تک زمین اچھی تھی، ابھی ہلنا شروع ہو گئی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ہوگا اس دن؟ زمین اخبار بیان کرے گی۔ کون سے اخبار؟ تم کون سے زمین کے حصے میں، کون سے شہر میں، کون سی جگہ پر، رات میں، دن میں، کالج میں، اسکول میں، گھر میں، ماں باپ کی موجودگی میں، ماں باپ نہیں دیکھے اس وقت، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جنگل میں، جس جگہ پر بھی، جس زمین کے حصے پر بھی ٹھہر کے جو بھی گناہ کرے وہ خبر بیان کر دے گی زمین قیامت کے دن۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ مت سمجھنا زمین پہ ہی تو گناہ کر رہے، وہ زمین کا حصہ کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اگر ہمیں ذرہ برابر قرآن پہ ایمان ہے، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اس قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں تو اس آیت پر رک کے غور کرنا، فکر کرنا، گناہ کرنے سے پہلے اس آیت کو ایک مرتبہ سوچ لینا، یاد کر لینا، میں جس جگہ پر ٹھہر کے گناہ کر رہا ہوں یہ زمین کا حصہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیا تو میرا کیا حال ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصُدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ قیامت کے دن سب زمین سے اٹھے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہر ایک کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کے سب ان کے اعمال دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا۔ ذرہ بولا اللہ تعالیٰ، ذرہ کا مطلب کیا ہوتا؟ رائے کے دانے سے بھی چھوٹی چیز۔ تم اتنا چھوٹا بھی گناہ کرے کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ دکھائے گا، اور اتنا چھوٹا رائے کے دانے سے بھی چھوٹی اگر نیکی کرے کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے نہیں بھاگ سکتے، اپنی سوچ سے، اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے اللہ کیسا اٹھاتا ہوں گا، اللہ کیسے سوال کرتا ہوں گا، اللہ کیسا لکھ رہے ہوں گے فرشتے، تمہاری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن پہ اگر یقین ہے تو ان آیتوں سے واضح ہو گیا کہ قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا اور اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا، ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔